بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج میں آپ کے لیے ایک ایسے یتیم بچے کی کہانی لے کر آیا ہوں جس کو سن کر آپ نہایت ہی غمگین ہو جائیں گے۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک دن ایک گھر کے پاس سے گزر رہا تھا کہ اندر سے مجھے ایک بچے کی رونے کی آواز آئی، تو میں گھر کے قریب گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ایک خاتون باہر آئی، تو میں نے ان خاتون سے اس بچے کی بے تحاشا رونے کی وجہ پوچھی، تو خاتون کہنے لگیں کہ یہ بچہ روز اسکول جاتا ہے لیکن بہت دیر سے گھر آتا ہے، پتہ نہیں یہ کہاں چلا جاتا ہے، اس کا والد بھی نہیں ہے جو اس کا خیال کرے، اس لیے میں اس بچے کو مار رہی ہوں کہ یہ وقت پر گھر واپس آ جایا کرے، لیکن اس کی اب یہ عادت بن گئی ہے کہ یہ روزانہ دیر سے گھر آتا ہے۔ والد کے نہ ہونے کی وجہ سے میں خود ہی مزدوری کرتی ہوں اور اس کی پڑھائی کا خرچ برداشت کرتی ہوں، لیکن اس کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ روزانہ دیر سے گھر واپس آتا ہے اور پڑھائی پر بالکل توجہ نہیں دیتا۔ پھر میں نے ان خاتون کو سمجھایا کہ اس طرح بچے پر تشدد نہ کریں۔ کچھ دن گزرے تھے کہ ایک دن مجھے منڈی جانا ہوا۔ منڈی جا کر میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہی لڑکا جس کو اس کی والدہ مار رہی تھیں وہاں منڈی میں گھوم پھر رہا تھا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا تاکہ دیکھ سکوں کہ یہ بچہ منڈی میں کیا کرتا ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ جو لوگ بوریاں بھر کر سامان لاتے وہ سب اپنے سامان کو بوریوں میں ڈالنے لگتے تو کچھ سامان بوریوں سے نیچے گر جاتا، تو وہ ان کے جانے کے بعد وہ بچہ اس سامان کو اٹھاتا۔ جب وہ کافی سارا ہو جاتا تو وہ اس بچے نے سارے سامان سے اپنی جھولی بھر لی اور سڑک کے کنارے بیٹھ کر اونچی اونچی آوازیں لگا کر اسے بیچنے لگ گیا۔ منہ پر مٹی، گندی وردی اور آنکھوں میں نمی کے ساتھ دکاندار نے آ کر اس کو جھڑکا اور اسے وہاں سے بھگا دیا، کیونکہ وہ اس کی دکان کے سامنے بیٹھا تھا۔ بچہ روتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور دوسری دکان کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ وہ دکاندار کچھ اچھے مزاج کا تھا، اس نے اسے کچھ نہیں کہا اور بیٹھے رہنے دیا۔ بچے کے پاس تھوڑی سی سبزی تھی، وہ جلد ہی فروخت ہو گئی۔ بچہ وہاں سے اٹھا اور نزدیک ایک کپڑے والی دکان کے اندر گیا۔ وہاں جا کر اس نے کچھ دکاندار سے بات کی اور وہاں اپنا پڑا ہوا بیگ اٹھا کر سکول کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ بچہ سکول پہنچ گیا۔ اندر گیا تو اس کا ماسٹر صاحب اس کو مارنے لگ گیا اور پوچھنے لگا کہ دیر سے کیوں آئے ہو۔ بچہ چپ چاپ مار کھا رہا تھا لیکن منہ سے ایک لفظ نہیں بول رہا تھا۔ میں دوڑ کر اندر گیا اور اس بچے کو ماسٹر صاحب سے بچایا اور انہیں سارا ماجرا سنایا اور انہیں بتایا کہ کل صبح آپ اس وقت منڈی آ جائیں تو آپ کو ساری کہانی واضح ہو جائے گی۔ پھر وہاں سے میں چلا گیا اور اس بچے کی والدہ کے پاس گیا۔ اسے بھی جا کر بولا کہ کل آپ صبح اس وقت میرے ساتھ منڈی کی طرف جائیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کا بچہ کدھر جاتا ہے اور کیوں جاتا ہے۔ بس وہاں سے میں رخصت ہوا، اپنے گھر آیا، اپنے کام کاج نپٹائے۔ پتہ ہی نہیں چلا وہ دن کیسے گزرا، میرے ذہن میں بس اس بچے کا خیال ہی آتا رہا۔ اگلی صبح ہوئی تو میں اس بچے کی والدہ کے پاس گیا، اسے اپنے ساتھ لیا اور اس بچے کے پیچھے پیچھے چل دیے ہم۔ کچھ آگے گئے تو وہاں ماسٹر صاحب بھی موجود تھے، ماسٹر صاحب کو بھی ہم نے ساتھ لے لیا۔ ہم تینوں جب منڈی پہنچے تو وہاں کیا دیکھتے ہیں، وہی بچہ دوبارہ ایک دکان کے سامنے اپنی چھوٹی سی دکان لگائے بیٹھا سبزی بیچ رہا ہے۔ جب اس کی ماں نے وہ حال دیکھا تو وہ زار و قطار رونے لگ گئی۔ ماسٹر صاحب کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ بچے نے اپنا سامان بیچا اور اسی کپڑے والی دکان کی طرف چلا گیا۔ وہاں گیا تو اس دکاندار نے اسے ایک لیڈی سوٹ دیا اور کہا کہ بیٹا آج اس سوٹ کی قیمت مکمل ہو گئی ہے، تم یہ لے جا سکتے ہو۔ بچے نے وہ اپنے بیگ میں سوٹ ڈالا اور وہاں سے واپس اسکول کی طرف چل دیا۔ اسی اثناء میں بھی ماسٹر صاحب بھی اسکول کی طرف روانہ ہو گئے اور اس کی والدہ گھر کی طرف چلی گئی۔
جب بچہ اسکول پہنچا تو ماسٹر صاحب کے سامنے خود ہی بیگ رکھ کر آ گیا تاکہ وہ اسے مار سکیں، اسے سزا دے سکیں۔ لیکن آج ماسٹر صاحب نے اسے سزا دینے کے بجائے گلے سے لگا لیا، کیونکہ آج انہیں ساری داستان کا علم تھا کہ بچہ کہاں سے آتا ہے اور کیوں دیر سے آتا ہے۔ دن گزرا، بچہ گھر پہنچا، ماں کے پاس گیا، ماں کو ایک نیا سوٹ دیا اور کہا کہ والدہ، جب آپ گھر سے باہر جاتی ہیں تو آپ کا سوٹ پھٹا ہوا تھا، میں یہ دیکھ کر بہت ہی شرمسار ہوتا تھا، میں نے یہ سب صرف آپ کے لیے سوٹ لانے کے لیے کیا تھا۔ ماں نے بچے کو اپنے گلے سے لگایا اور خوب روئی۔ ماں کہنے لگیں کہ اگر تو مجھے پہلے یہ سچ بتا دیتا تو میں تجھے کبھی بھی ہاتھ نہ لگاتی، لیکن یہ بات چھپانے کی وجہ سے تجھے یہ ساری مار پڑی ہے، اور میرے بیٹے یہ مزدوری میں تیرے لیے ہی کرتی ہوں، تمہیں پالنے کے لیے، تمہاری تعلیم کے لیے ہی کرتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہیں یہ اچھا نہیں لگتا، لیکن یہ مجبوری ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا معاشرہ کتنا بے حس ہو گیا ہے، ہمیں دوسروں کے دکھ درد نظر ہی نہیں آتے، اسی لیے اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھنا چاہیے اور یتیم بچوں کی تو سب سے زیادہ کفالت کرنی چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے کہ انہیں کوئی مشکل پریشانی پیش نہ آئے، کیونکہ آخرت میں ہم سے ان سب اعمال کی پوچھ ہوگی کہ ہمارے پڑوس میں اگر کوئی بندہ بھوکا ہے تو آپ کیسے خوش ہو کر اچھے اچھے کھانے کھا سکتے ہیں۔ تو بس اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ اب ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔ میرے چینل کو لازمی لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔